شادو نے آہستہ سے کہا، اب بھی ٹھیک ہو جائے گا ماسی، ہائے زخم ہے، ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ میں پٹی باندھتی ہوں۔ ماسی بہت گھبرائی ہوئی اور خوف زدہ تھی۔ وہ بار بار میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی تھی، مگر اسے مجھ سے سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ آج میں اسے پاگل پن کے دورے کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے ذہن میں پہلے سے یہ خوف کسی عفریت کی طرح اپنے پنجے گاڑے بیٹھا تھا کہ شادو کی زندگی محدود ہو گئی ہے، اسے بلڈ کینسر ہے، وہ میرا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ جب شادو نے پہلے مرنے کی بات کی اور میں نے اس کی اور اپنی زندگی کی لکیر کا موازنہ کیا تو غالباً میرے اعصاب کا دباؤ ناقابل برداشت ہو گیا اور وقتی طور پر ایک جنونی کیفیت مجھ پر غالب آ گئی۔ اب میں دہشت زدہ اور شرمندہ بیٹھا تھا۔ میرے پاس اپنی دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں کوئی وجہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اور میرے پاس کسی بھی سوال کا کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں شادو سے معافی مانگوں۔ ماسی نے پٹی باندھی تو خون رک گیا۔ شادو میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ آپ کیوں فکر مند ہو؟ میری اور تمہاری زندگی برابر ہو گئی۔ میں اس کے سامنے رو پڑا۔ میں پاگل ہو گیا تھا شادو، مجھے معاف کر دو۔ مجھے کوئی شکایت تو نہیں ہے تم سے؟ اس نے میرا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہارے اس پاگل پن پر ناز ہے مجھے، ہمیشہ تھا۔ ایسا ہی ہے تمہارا عشق، اس پر شرمندگی کیسی؟ نہیں شادو، یہ عشق نہیں، دیوانگی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، میں اس کی باہوں میں سمٹا ہوا کسی چھوٹے سے بچے کی طرح روتا رہا۔ معلوم نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچھڑ جاؤ گی۔ میں نے کہا نا، میں خود کبھی تم چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کی۔ اپنی مرضی سے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ میں وعدہ کر چکی ہوں تم سے۔ اس کے وجود کی مہک اور نرم حرارت کی پناہ نے مجھے سکون دیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آیا کہ تم پھر مجھے مل گئی ہو۔ میں نے گنوا دیا تھا تمہیں ایک بار، اب ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ خواب آرزو نہ ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے شادو کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی تو اس نے مجھے دور دھکیل دیا تھا کہ ماسی دیکھ لے گی، اور اب ماسی دیکھ رہی تھی، مگر وہ مجھے اپنی آغوش میں لیے بیٹھی تھی اور میں اس کے سینے سے لگا جذبات کے ایک بلاخیز ریلے سے نبرد آزما تھا۔ اس منظر میں کوئی قابل اعتراض یا شرم کی بات نہیں تھی، نہ میرے لیے، نہ شادو کے لیے، اور نہ ماسی ہیر کے لیے، کیونکہ یہ قربت کے احساس اور اپنائیت کے دکھ کا رد عمل تھا جس پر میرے سارے رشتے استوار ہیں۔ پھر ماسی بھی میرے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھ پتر ناصر، ذرا سنبھال اپنے آپ کو، بڑا خوشی کا دن ہے آج۔ اس گھر میں سونے رب کی مہربانی سے دلہن آئی ہے، تیری ووٹی اور میری نو۔ ہزار لاکھ بار شکر کر اس کا، جس نے اپنے حبیب کے صدقے سب کی مرادیں پوری کر دیں۔ چل اٹھ، ہم نے ساتھ جانا ہے۔ احساس جرم و ندامت سے میرا برا حال تھا۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کہاں لے جانا چاہتی ہے تم اپنے پاگل بیٹے کو؟ ہائے، اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ نہ کرے پاگل ہو میرا سونا پتر۔ میں نے تیرے اور شادو کے ساتھ حاضری دینی ہے دادا صاحب کے دربار میں، شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں اور چادر چڑھانی ہے۔ شادو کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس کی مسکراہٹ بے جان ہو گئی۔ اس کی نظریں خلا میں دیکھتی رہیں۔ پھر ماسی نے منہ پر ہاتھ پھیر کے کہا، آمین، اور کھڑی ہوگی۔ چل کڑیے، تیار ہو جا، اور تو بھی اٹھ کے منہ دھو لے، بوتھا بنا رکھا ہے 9/4 کا۔ ایسی شکل ہوتی ہے کوئی دولہے کی؟ ہائے کیسا سونا گبرو جوان لگ رہا تھا رانجھا جب میں نے اسے صبح دیکھا، چوری چوری۔ ایسا خوشی کا نور تھا اس کی صورت پر کہ میرے دل میں اجالا ہو گیا، اور میں نے دل میں کہا کہ ربا میرے رانجھو کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ماسی کی باتوں پر مجھ پر بے اختیار ہنسی آئی۔ وہ اپنی شب عروسی کی صبح کی یادوں میں کھو گئی تھی۔ اور تم دلہن بن کے کیسی لگ رہی تھی؟ وہ جھیپ کیسی، یہ پوچھنا رانجھے سے۔ میں نے کہا، ماسی کیا اس وقت بھی وہ رانجھا ہی تھا؟ ماسی نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس وقت وہ راجہ نذیر تھا، سب راجہ راجہ کہتے تھے۔ راجہ سے رانجھا کیسے ہو گیا؟ ماسی کے چہرے پر یادوں کے اجالے پھیل گئے۔ بس شادی کے بعد جھلا خود ہی ہر جگہ کہنے لگا کہ میں راجہ نہیں ہوں، رانجھا ہوں، اور وہ ہیر ہے۔ نام تو میرا کچھ اور تھا، حور بانو، اور راجہ سے رانجھا ہو گیا اور میں حور سے ہیر ہو گئی۔ خود اس نے مشہور کیا۔ پہلے لوگ ہنستے تھے، پھر مذاق میں کہنے لگے، آہستہ آہستہ یہی نام ہو گیا۔ وہ تھا بھی پاگل، فلمیں دیکھ کے آتا تھا اور میرے سامنے ویسی باتیں کرتا تھا۔ میں کہتی تھی کچھ شرم حیا کیا کر، لیکن وہ سب کے سامنے۔ اب میں کیا بتاؤں تمہیں، 30 سال ہو گئے ہیں۔ میں اور شادو اسے حیرانگی سے دیکھتے رہے۔ آج 30 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ ہیر رانجھا تھے، خوش تھے۔ خدا نے انہیں اولاد نہیں دی تھی اور دنیاوی معلومات سے حاصل ہونے والی آسائشوں سے بھی وہ محروم تھے، مگر ان کے پاس محبت اور رفاقت اور خلوص کی دولت تھی اور اطمینان قلب تھا، اور وہ پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ ہم دادا صاحب دربار گئے اور وہاں ہم سب نے اپنی اپنی مرادیں پوری ہونے کے لیے خدا سے دعا کی۔ ماسی ہیر نے ہم سے کچھ چھپایا نہیں تھا۔ اس سادہ دل عورت کسی سے کچھ بھی نہیں چھپاتی تھی اور نہ دل کی بات چھپانا جانتی تھی۔ اس نے خدا سے وہی مانگا جو اس کے دل میں تھا۔
میں نے خدا سے شادوں کی رفاقت مانگی، اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کا ساتھ دوں گا۔ کیا یہ منافقت نہیں تھی؟ میں نے بعد میں سوچا، بلا واسطہ طور پر میں نے خدا سے کہا کہ اس خبر کو جھوٹا کر دے کہ شادوں کو بلڈ کینسر ہے، جس کی تصدیق کرنے کا حوصلہ مجھ میں بالکل نہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھائے۔ شادوں نے کیا دعا مانگی معلوم نہیں۔ میں اس سے یہ بات پوچھتے ہوئے ڈرتا رہا۔ میں خوف کے بے بس کر دینے والے جاہل کا اسیر تھا۔ میرا سوال کرنے سے ڈرتا تھا اور جواب سے ڈرتا تھا اور اپنی سوچوں سے ڈرتا تھا اور شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دھنسائے رہنا چاہتا تھا تاکہ خطرے کا احساس نہ رہے۔ جب خطرہ اپنا اٹل وجود رکھتا تھا، وہاں میرے جیسے اور بھی بہت ہوں گے جو یہ جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوں گے کہ ایسا ناممکن ہے۔ خدا سے خواہاں ہوں گے کہ ایسا ممکن ہو جائے، جیسے تختہ دار پر کھڑا ہوا شخص دعا مانگے کہ اے خدا، تیری قدرت میں سب کچھ ہے۔ ایسا ہو کہ میرے گلے میں رسہ ڈال کے سر پر سیاہ روپ چڑھانے والا جلاد اور وہاں موجود ہر شخص جو مجھے مار دینے پر مامور ہے، اچانک خود مر جائے، اور جب میں گلے سے پھندا نکال کر بھاگ جانا چاہوں تو در زنداں تک کسی کو بھی نظر نہ آؤں۔ شادوں نے میرے قریب آ کے مجھے کونی ماری۔ اور کتنی دعائیں باقی رہ گئیں؟ میں نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ میں نے تو بس ایک ہی دعا مانگی ہے۔ میں نے بھی وہ بولی، چلو آؤ اب ہم مل کے ایک دعا کریں۔ میں نے کہا، مل کے؟ ہاں، جب ہم ایک ہیں تو کیا ایک دعا نہیں ہو سکتی؟ اچھا، دعا تم مانگو، میں تمہارے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ ایسے نہیں، وہ بولی، میں بولتی ہوں تم میرے ساتھ بولو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں سب ذہنی استغراق اور روحانی یکسوئی کے ساتھ اپنے عقیدت مندی کے اظہار میں مگن تھے، اور کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، اور کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اور کسی کا دھیان اپنی حاجت مندی کے سوا کہیں نہ تھا۔ شادوں نے کہا، بولو، اے خدائے رحیم و کریم، زور سے بولو۔ میں نے کہا، اے خدائے رحیم و کریم، ہماری فقط یہی التجا اور دعا ہے، ہماری بس یہی التجا اور دعا ہے۔ میں نے دہرایا کہ ہم تیری عطا کی ہوئی عمر کی مہلت کا ہر لمحہ ایک ساتھ گزاریں۔ میں نے بھی یہ دہرایا، اور ہم میں سے ہر ایک زندگی آخری سانس تک دوسرے کے ساتھ ہو۔ میں نے اس کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنے کے بعد کہا، آمین، کیونکہ میرا خیال تھا کہ دعا تمام ہوئی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ اگر ہم میں سے ایک نہ رہے، میرا اندیشہ ہے کہ حقیقت بن کے سامنے آنے لگا۔ اس نے مجھے کون ہی ماری؟ میں نے مجبوراً کہا، اور اگر ہم میں سے ایک نہ رہے تو اپنے انبیاء اور اولیاء کے صدقے میں۔ وہ بولی، میں نے کہا، اپنے انبیاء اور اولیاء کے صدقے میں دوسرے کو ہمت اور توفیق دے۔ اس نے میری طرف دیکھا، دوسرے کو ہمت اور توفیق عطا کر۔ اس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا کہ وہ جدائی کے صدمے کو برداشت کر سکے اور خوش و خرم زندگی کے باقی دن پورے کرے۔ میرے لیے ممکن نہ تھا کہ اس کی دعا کے الفاظ سے مفہوم الگ کروں یا الفاظ کے انتخاب پر اعتراض اور احتجاج کروں۔ اس میں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ شادو بولتی گئی، اور دادا صاحب کے دربار میں ہم میں ہر ایک کا یہ عہد ہے کہ ہم صدقے دل سے کوشش کریں گے۔ میں نے کہا، کس چیز کے لیے؟ اس نے مجھے گھور کے کہا، بھائی، ہنسی خوشی جینے کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ چلو بولو۔ میں نے سر ہلا کے کہہ دیا جو شادو چاہتی تھی۔ اب کلمہ پڑھ کے آمین کہو۔ وہ بولی، میرے ساتھ۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آمین کہہ کے منہ پر ہاتھ پھیر لیا۔ شادو انتہائی سنجیدہ تھی، اور اس کی آنکھوں میں یقین اور اطمینان کی روشنی تھی، اور چہرے پر پرسکون تھا۔ نئی شادی ہوئی ہے تمہاری؟ میرے پیچھے سے کسی نے کہا۔ شادو کے ساتھ میں نے بھی چونک کے پیچھے دیکھا۔ وہ 60-70 سال کا کوئی بوڑھا آدمی تھا، جس کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے تھے، لیکن وہ بالکل سیدھا نوجوان جیسے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سفید شلوار قمیض اور سفید چادر میں جو عورت کھڑی تھی، وہ اس کی بیوی بھی ہو سکتی تھی۔ اس کی عمر بھی اتنی ہی یا کچھ کم ہوگی۔ وہ دونوں بھاری بھرکم تھے اور نہ بہت دبلے پتلے۔ انہوں نے نظر کی اینک بھی نہیں لگا رکھی تھی، اور ان کی صورتوں پر پرسکون اور طمانینت قلب کا وہ اجالا تھا جس میں ان کی گزری ہوئی زندگی کا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ زندگی جس نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا اور ہر جد و جہد کو کامیاب کیا تھا، اور انہوں نے بھی قناعت پسندی کے ساتھ ان خوشیوں اور کامیابیوں پر خدا کا شکر ادا کرنا ضروری سمجھا تھا۔ زیادہ بڑی خوشی اور زیادہ بڑی کامیابی کے لیے دامن پھیلائے رکھتے تو اس عمر میں بھی بے سکونی ان کا مقدر ہوتی۔ وہ خوش تھے کیونکہ انہیں خوش رہنے کا ہنر اور سلیقہ آتا تھا۔ وہ اپنے آپ سے، ایک دوسرے سے، اپنے گھر سے اور دنیا سے خوش تھے۔ عورت نے کہا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک سمجھا آپ نے۔ شادو بولی، کل ہوئی ہے ہماری شادی۔ اچھا؟ بوڑھا مسکرایا، میں نے تو تمہاری دعا سے اندازہ کیا تم اپنی دعا مانگ رہے تھے یا ان کی دعا سن رہے تھے۔ چھپ چھپ کے دوسروں کی باتیں سنتے ہو؟ بوڑھا ہنسا، نیک بختے، اپنی ساری دعائیں تو رب نے سن لیں، اب مانگنے کو کیا رہ گیا ہے؟ بس ہر بار ایک ہی جملے میں ساری بات کہہ دیتا ہوں کہ رب جی ہماری طرح ہمارے بچوں سے بھی راضی رہنا، اور بس چھپ کے ہنسنے والی بات ہوتی تو یہ سب کے بیچ میں
کھڑے ہو کے اتنی اونچی آواز میں نہ کہتے۔ میں نے کہا کتنے بچے ہیں آپ کے سر؟ بڑے میاں نے اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا۔ بہت، اتنے کہ صحیح تعداد یاد ہی نہیں رہتی۔ چلو ہٹو، خیر سے 14 ہوئے، 7 لڑکیاں 7 لڑکے۔ وہ کچھ شرما کے بولی۔ ماشاء اللہ، میں نے کہا۔ ہم سب دروازے کی طرف چلنے لگے۔ شادی کر دی سب کی، اللہ کی راہ سے سب راضی خوشی ہیں، بڑے میاں بولے۔ اب تو ان کے بھی بچے ہوں گے۔ شادوں کے لہجے میں حسرت سی اتر آئی۔ پوتے اور پوتیاں، نواسے نواسیاں، پورا لشکر ہے اپنے گھر کا۔ ابھی ہم اشارہ کر دیں تو کشمیر فتح کر لیں، سب آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے تو شاہی قلعہ بھی کم پڑ جاتا۔ خیر سے اپنے اپنے گھر میں ہیں سب لڑکیاں۔ بڑے میاں نے کہا بیٹے اور بہویں ساتھ ہیں، اللہ بڑا سبب الاسباب ہے۔ پہلے 7 والا ایک گھر مل گیا، ہم نے دیوار گرا کے ایک کر لیا، پھر دوسرے پڑوسی نے گلبرگ میں کوٹھی بنا لی اور اس کا گھر بھی لے لیا۔ ہم نے بہت جگہ ہوئی، ویسے بھی پتر جگہ ہوتی ہے دل میں، ورنہ کوٹھیاں اور مربے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ بڑی بی نے کہا گھر میں تو بڑی رونق رہتی ہوگی۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن ماسی ہیر مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ جس دن سب اکٹھے ہوتے ہیں، جمعے والے دن لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ، تو لگتا ہے گھر میں بارات اتری ہے۔ بڑے میاں نے مسرت اور فخر کے ساتھ کہا ابھی سب ملا کے 60 ہوتے ہیں، 61 ہونے والے ہیں، بہت خوش قسمت ہیں آپ۔ اللہ نے آپ کو اولاد جیسی خوشیوں کا اتنا بڑا خزانہ دیا۔ شادو بولی سب میرے مولا کا کرم ہے۔ بڑے میاں نے اوپر انگلی اٹھائی، ورنہ یہ جھلی شروع میں ایسی ہی باتیں کرتی تھی۔ کیسی باتیں؟ میں نے کہا جیسی ابھی تم کر رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا یہ کہتی تھی کہ پہلے میں مر جاؤں، اللہ کرے۔ مجھ سے پوچھتی تھی کہ میرے بعد تم کیا کرو گے؟ دوسری کر لو گے؟ اور میں کہتا تھا قبر کی مٹی خشک ہوتے ہی اس کے لیے پنکھا لے کر بیٹھ جاؤں گا قبر پر ہوا کرنے۔ میں ہنس کے کہا ایسا سوال آپ نے کبھی نہیں کیا ان سے؟ کیوں نہیں کیا، مگر یہ ہمیشہ جواب میں جھوٹ بولتی تھی۔ کوئی جھوٹ نہیں بولتی تھی، میں بڑی بی نے چمک کے کہا۔ کہتی تھی کہ تمہارے بغیر تو میں نہیں جیوں گی، میں بھی مر جاؤں گی، آزما لیتے اگر یقین نہیں آتا۔ بڑی بی نے مسکرا کے کہا۔ وہ ہنس پڑے۔ ہے نا پاگل، اس نے آزمانے کے لیے میں مر جاتا۔ دیکھ لو آج پورے 50 سال ہو گئے ہیں، آدھی صدی گزر گئی، ساتھ اس نے نہ چھوڑا نہ میں نے، دوسری کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ بڑی بی نے کہا۔ بڑے میاں نے ایک آ بھری، دوسری کیا نیک بختے، 3 کی حسرت دل میں آج بھی ہے، مگر تیرے جیسی دوسری ملی ہی نہیں کہیں۔ دیکھا تھا بہت ادھر ادھر، لیکن بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی۔ کیوں بھائی، کچھ شرم کرو، کیا عمر آ گئی ہے، ان بچوں کے سامنے ایسی باتیں کرنا اچھا لگتا ہے؟ بڑی بی نے مصنوعی خفگی سے کہا لو جی، عمر کیا ہے، دل جوان ہونا چاہیے بندے کا۔ ابھی تو میں جوان ہوں، بڑے میاں بولے۔ تو خود ہی ہمت ہار گئی ہے، ورنہ 14 اور ہو جاتے۔ اب چلو یہاں سے۔ بڑی بی کا چہرہ لال ہونے لگا۔ ہاں بھائی چلتے ہیں، تم کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا۔ میں نے اندر ہجوم میں ماسی کو تلاش کیا۔ دراصل ماسی ہیر بھی ہمارے ساتھ تھی۔ ماسی ہیر؟ ہاں، اس کا شوہر ہے ڈاکٹر رانجھا۔ سچ مچ کے ہیر رانجھا ہیں دونوں؟ حالانکہ عمر آپ سے کچھ ہی کم ہوگی۔ میں نے کہا بات وہی ہے، دل جوان رہے تو سب ہیر رانجھے۔ شادو نے حسرت آمیز دکھ کے ساتھ کہا کاش ایسا ہی ہمارا نصیب بھی ہوتا، آج سے 50 سال بعد ہم بھی آپ کی طرح نظر آتے، یا ہیر رانجھے کی طرح اتنی لمبی زندگی ہم ساتھ گزارتے۔ بڑے میاں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دل سے خوف نکال دے پتر، خوف کی جگہ امید رکھ، مایوسی گناہ ہے۔ بڑی بی نے سر ہلایا۔ اچھا رب رکھا، میں نے انہیں سیڑھیاں اتر کے گلی کے ہجوم میں غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ بلا شبہ ان کی خوش قسمتی قابل رشک تھی، وہ 70 سال کی عمر میں جوان تھے، کیونکہ ان کے جذبے جوان تھے، امیدیں اور حوصلے جوان تھے۔ مجھے شادو پر سخت غصہ آیا۔ یہ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ وہ ڈر گئی۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ جو دعا مانگی تم نے میرے ساتھ مل کے، کیا وہ کافی نہیں تھی؟ تمہیں بھروسہ نہیں اپنی دعا پر بھی؟ بھروسہ کیوں نہیں؟ وہ آہستہ سے بولی۔ پھر کیوں کرتی ہو ہر وقت مرنے کی باتیں؟ تم تو نفسیاتی مریض ہو گئی ہو شادو جی۔ ایک ہاشمی صاحب کیا مر گئے، تم سمجھتی ہو میں بھی ایسے ہی مر جاؤں گا؟ وہ تو تھے بوڑھے اور دل کے مریض، میں نے کبھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ وہ ہنسی ہو گئی۔ اپنے بارے میں بھی کیوں سوچتی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا اگر کچھ ہے تو بتا دو۔ کیا تم خدا نخواستہ بیمار ہو؟ کیا تمہارا چیک اپ کراؤں میں؟ اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے جذبات کے رد عمل کو چھپا لیا اور ہنسنے لگی۔ چیک اپ ابھی کرا لیتے وقت آنے پر، ابھی تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس آپ غصہ تھوک دیں، میں آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی کوئی بات نہیں کروں گی۔ اس کے رویے اور اس کی باتوں میں آہستہ آہستہ میرا شک پھر سانپ کی طرح پھن اٹھائے کھڑا ہو رہا تھا اور اپنی پر اچل پھنکار سے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید خوش فہمی کے حصار میں رہنا خود فریبی ہے، اور میں اندر بہت ڈرا ہوا ہوں۔ اگر مجھ میں سچ کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی تو اب تک میں ضرور نیلم سے مل کے معلوم کر چکا ہوتا کہ جو بات اس نے مجھے فون پر نہیں بتائی تھی وہ کیا تھی۔
میں نے شادو کا زخمی ہاتھ پکڑ لیا جس پر ماسی ہیر نے اپنا کوڑا دوپٹہ پھاڑ کے پٹی باندھ دی تھی۔ اس پر خون کا ایک ننھا سا داغ نمودار ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے میرے منہ پر تماچے مارو شادو، اس نے اپنے ہاتھ چھڑا لیا۔ تمہارے دماغ کا معائنہ پہلے کرانا پڑے گا مجھے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرا دماغ واقعی خراب ہے، شروع سے خراب ہے۔ میں نے کہا تم کہتی ہو کہ بہت ناقص معیار اور حد سے زیادہ ناقابل اعتبار دماغ ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پیچ ڈھیلے ہیں، کبھی ایک وجہ ہوتی خرابی کی، کبھی دوسری۔ وہ بولی میں درست کروں گی تمہارا دماغ، سارے پیچ ٹائٹ کر دوں گی۔ ایک پاگل دوسرے پاگل کا کیا علاج کر سکتا ہے؟ مزید خرابی ہی ہوگی، مگر تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ بقول می شاعر تم نے دو دریا ہیں، تم ہی دوا دینا۔ یہ ماسی ہیر کہاں رہ گئی آخر؟ میں نے کہا اسے چادر چڑھانے کے بعد شکرانے کے نفل ادا کرنے تھے، اور کیا پتہ اب تک وہ سجدے میں ہو۔ اسے دیکھ بھی تقسیم کرنی ہے۔ ابھی شادو نے کہا۔ ماسی چند منٹ کے بعد نمودار ہوئی تو ہم پر خفا ہونے لگی۔ لو تم یہاں کھڑے ہو، میں اندر خجل ہو رہی تھی کہ دونوں کہاں غائب ہو گئے۔ ہم نے بھی بہت تلاش کیا کہ تمہیں پھر یہاں آگے آنا تمہیں بھی ادھر ہی تھا۔ میں نے وضاحت کی۔ ماسی نے ایک اور دیگ وہاں رکھوا دی جہاں پہلے ہی پلاؤ زردے کی دیگیں لیے لوگ منتظر تھے کہ کوئی کھانے والا آئے۔ لوگ ہر طرف اور ہر جگہ اپنا پیٹ بھر رہے تھے، مگر کوئی بھی دیگ خالی نہیں تھی۔ ایک دیگ خالی ہونے سے پہلے دوسری پہنچ جاتی تھی۔ یہ داتا کی دین تھی۔ اس کے نام کا بابرکت صدقہ تھا۔ دن رات کے 24 گھنٹے لنگر جاری رہتا۔ داتا کی نگری میں کوئی بھوکا سونے والا نہیں تھا۔ واپس گھر پہنچنے تک شادو کی حالت ٹھیک تھی، مگر وہ زینہ چڑھ کے اوپر گئی تو اچانک اس کو نہ جانے کیا ہوا۔ اس نے سہارے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے اور پھر اس سے پہلے کہ میں اسے سنبھالتا، وہ سہارے سے محروم ہو جانے والی بیل کی طرح فرش پر گر کے ڈھیر ہو گئی۔ میں نے چلا کے کہا شادو، اور اسے فرش سے پھولوں کی گٹھری کی طرح اٹھا کے بیڈ پر ڈال دیا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے بہت ہلکی لگی۔ ناصر کیا ہو گیا اسے؟ حواس باختہ ماسی نے میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھما دیا۔ اس وقت شادو نے آنکھیں کھول دیں اور چند سیکنڈ مجھے یوں دیکھتی رہی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے چکر آ گیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ چل پتر پانی پی، ماسی نے کہا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں ڈاکٹر کو لاتا ہوں، میں نے کہا۔ شادو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ آنے جانے میں کچھ تھکن ہو گئی تھی۔ چل اچھا، میں گرم دودھ لاتی ہوں، پی کے سو جا، ماسی نے حکم دیا۔ ماسی نے اسے زبردستی ایک ٹانک پلایا جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ مردہ پی لے تو ڈکار لے کر کھڑا ہو جائے۔ اس نے ابلتے ہوئے دودھ میں ملائی کے ساتھ بادام گھوٹ کے ڈالے تھے، پھر ایک انڈا پھینٹ کے ملایا تھا اور اوپر سے دیسی گھی کا تڑکا لگا دیا تھا۔ شادو کی ایک نہیں چلی اور ماسی نے وہ اس کے حلق سے اتار کے دم لیا۔ انکار اور ضد کا علاج بھی ہے کاکا میرے پاس، اس نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ کیا علاج ہے؟ میں تو ہرگز نہ پیوں یہ جان لیوا مکسچر، مجھے اپنی جان پیاری ہے، میں نے کہا۔ ماسی نے چولہے میں پھونک مارنے والا آلہ لہرایا۔ یہ دیکھی ہے نا، ایسی ہی چیز ہوتی ہے جس سے گائے بھینس تیل پلاتے ہیں۔ میں نے کہا رانجھا تمہیں کون سا تیل پلاتا ہے؟ اس نے پھونکنی میرے رسید کی۔ مجھے بھینس کہہ رہا ہے کھوتے؟ میں نے بلبلا کہا۔ ہائے ہائے، اپنے بیٹے کو مار رہی ہے بہو کے سامنے۔ چل اٹھ، شور مت کر، یہاں اسے سونے دے، ماسی نے کہا۔ ایک اچھی ساز کی طرح تم پر لازم ہے کہ بہو کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا دو کہ چل پتر بہت ہو گیا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شادو میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، تم میرے پاس بیٹھو، ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی۔ شادو نے کہا۔ اچھا پھر میں کھانے کا کرتی ہوں، تم باتیں کرو۔ رانجھا ابھی جلدی آنے کا کہہ گیا ہے، لیکن وہ تیرا جوڑی دار کہاں غائب ہے؟ رئیس خبیث، ماسی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ تو فوت ہو گیا کل رات کو سالہ، رئیس نے اچانک نمودار ہو کے پیچھے سے ماسی کے کان میں کہا۔ میں نے ایک چیخ ماری اور پھر پلٹ کے رئیس کو کاٹنے لگی۔ حرامی نہ ہو تو، میرا دل کیسے دھک دھک کر رہا ہے۔ ماسی دل دھک دھک نہیں کرے گا تو کیا بک بک کرے گا؟ رئیس کی بغل میں ایک لفافہ تھا اور تمہارا دل ہے کہاں؟ وہ تو تم نے جوانی میں ہی دے دیا تھا اس بے دال کے بورم کو۔ ماسی جاتے جاتے رک گئی۔ کیا کہا تو نے؟ بے دال کا بودم؟ تمہارا ڈاکٹر رانجھا؟ رئیس پھسکڑا مار کے فرش پر بیٹھ گیا۔ مگر اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا بے دال کا بودم یعنی بوم، ماسی نے جھلا کے کہا۔ بوم کیا ہوتا ہے تو بتا دو شادو۔ شادو ہنسنے لگی۔ بوم تو فارسی میں کہتے ہیں الو کو۔ رئیس اٹھ کے ماسی سے دور جا کھڑا ہوا۔ دیکھو ماسی، قسم اللہ کی مجھے کیا پتہ فارسی کا، مجھے ناصر نے بتایا تھا کوئی جگہ ہے ٹانگا، وہاں مرد عورت سب ٹانگوں پر پھرتے ہیں، اور یہاں کیا پہیے لگے ہوتے ہیں ٹانگوں کی جگہ۔ میں نے کہا خواہ مخواہ میرا نام مت لے، بے حیا، تیرے باپ کی جگہ ہے وہ۔ ماسی کو میں نے کونے میں رکھی ہوئی پرانی چھڑی اٹھائی۔
رئیس نے فوراً لفافہ اس کے سامنے کر دیا۔ بالکل ہے، اسی لیے تو آج میں ایک تحفہ لایا ہوں، اس کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ ماسی نے خوش ہو کے چھڑی پھر کونے میں رکھ دی۔ رانجھے کے لیے کیا لایا ہے؟ دیکھ لو خود ہی نکال کے، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کس رئیس سے پالا پڑا ہے۔ ماسی نے بڑے اشتیاق کے ساتھ لفافہ کھولا۔ اس میں سے 2 پرانے پھٹے ہوئے جوتے برآمد ہوئے، ایک مردانہ اور ایک زنانہ۔ دونوں اس نے کہیں کوڑے میں پڑے دیکھے ہوں گے، انہیں وہ بڑے اہتمام سے پیک کر کے لایا تھا۔ رئیس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ماسی اسے چھڑی سے مارنے دوڑی۔ رئیس فوراً بیڈ سے نیچے گھس گیا، کہہ لگانے لگا۔ ماسی نے پہلے سے چھڑی کی نوک سے مارنے کی کوشش کی، مگر اس نے چھڑی پکڑ لی تو ماسی نے باری باری دونوں جوتے سے کھینچ مارے۔ وہ چادر کا کونا اٹھا کے نیچے دیکھ رہی تھی اور رئیس کو گالیاں دے رہی تھی۔ رئیس آخر کنارے پر دیوار کے ساتھ لگا ہوا بالکل محفوظ تھا، لیکن وہ بلاتا رہا۔ او ہائے، کیا نشانہ ہے، قسم اللہ کی، ناک ٹوٹ گئی، نیچے گر گئی۔ آہ ماسی، یہ دل پر چوٹ لگی ہے، دل توڑ دیا ظالم۔ پھر وہ نیچے لیٹا گانے گانے لگا، ہم جی کے کیا کریں گے جب دل ہی ٹوٹ گیا۔ ماسی نے تھک ہار کے کہا، باہر آئے گا نا، پھر بتاؤں گی، دل نہیں سر بھی توڑ دوں گی تیرا۔ شادو بہت ہنسی، اس نے ہنستا دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ پہلے ہنستی تھی تو اس کے گالوں پر گڑے پڑتے تھے، مگر اب اس کے رخساروں پر گوشت ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے اچانک اندازہ ہوا کہ اس کا چہرہ کتنا کمزور ہو گیا۔ خوف کا اثر پھر پھنکارنے لگا، شادو کو بلڈ کینسر ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اتنا بڑا جھوٹ کیسے لکھ سکتا ہے، یہ مذاق بھی نہیں ہو سکتا۔ شادو نے کہا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں چونکا، میرے خیالات کی رو کے ساتھ وقت بھی آگے نکل گیا تھا۔ ماسی ہیرا اب کچن میں تھی اور رئیس بیڈ کے نیچے سے نکل آیا تھا۔ تم بہت کمزور رہی ہو شادو۔ میں نے کہا، اب ہاں یار، اپن کو ایسا ہی لگتا تھا، لیکن اب ٹھیک ہو جائے گا۔ رئیس بولا، نہیں، میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا۔